پی سی اور اے پی سی کا اس مرتبہ مقصد کیا ہے، کچھ خبریں میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک تو وزیر اعظم پاکستان اور جو کیبنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا ان کے خطاب کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہیں اس پہ دو رائے پائی جا رہی تھی حکومت میں۔ ایک رائے یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے دی جائے، خطاب کرنے دیا جائے، اور دوسری یہ تھی کہ ان کو وہ پبلک نہ کیا جائے، روکا جائے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور یہ میں کیونکہ ان کے کنورسیشن چل رہی تھی، ان کے اندر یہ بحث چلی ہے گورنمنٹ میں، اور کچھ ذرائع سے میں نے یہ انفارمیشن حاصل کی ہے، تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریر کرنے دی جائے ان کے کچھ پوائنٹس تھے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے نہ کرنے دی جائے، میں نے دونوں طرح کے لوگوں سے بات کی، ان کے پاس بھی کوئی نکات تھے۔ جن کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو تقریر نہ کرنے دی جائے، ان کے پاس ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ ایک اشتہاری مفرور ہے اور اس کو اب تقریر کرنے دے رہے ہیں، یہ ایک قانون کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی جس کے اوپر مقدمات ہیں، جو اپنے مقدمات کا سامنا نہیں کر رہا، جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر پاکستان سے باہر ہے، اور وہ جو اپیل تو کر رہا ہے لیکن عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک مفروری کا سٹیٹس ہے، ایک اشتہاری ہونے کا سٹیٹس ہے، تو ایسے بندے کو آپ کیسے تقریر کرنے دے سکتے ہیں؟ پہلا آرگومنٹ ان کا یہ تھا۔ دوسرا آرگومنٹ ان کا یہ تھا کہ یہ دھوکہ اور فراڈ کر کے پاکستان سے باہر گئے، جس طریقے سے اپنے پلیٹلس کے بارے میں کہانیاں سنائی اور جس طریقے سے سسٹم کو استعمال کیا اور جیسے باہر گئے ہیں، اس طرح تو ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ایک ایسے آدمی کی جو سسٹم پورے کو چیٹ کر کے دھوکہ دے کر پاکستان سے باہر چلا گیا۔ اب اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کون کون ان کے ساتھ شامل تھا، کیا کوئی ادارہ شامل تھا، کیا حکومت کے لوگ شامل تھے، یا میاں صاحب خود اتنے سمجھدار تھے کہ سب کو چکر دے کے چلے گئے۔ لیکن آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ ایک دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور جس بندے نے فراڈ کیا ہے وہ بندہ پاکستان سے باہر چلا جائے اور جا کے وہاں سے تقریر کرے، تو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا۔ تیسرا ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ اداروں کی تذہیب کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب، جیسے وہ پہلے کہتے رہے ہیں، اداروں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، ججز کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، فوج کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، دیگر اداروں کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، نیب کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر مقدمات ہیں وہ فیس نہیں کر رہا، اشتہاری ہے، مفرور ہے، اور وہ باہر سے بیٹھ کے جب وہ اداروں کے اوپر تضحیک کرے گا یا ان کے اوپر ٹارگٹ کرے گا تو وہ موقع اس کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک نقطہ ان کا یہ تھا کہ اس سے ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو جائے گی، ہر آدمی کو یہ لگے گا کہ بھئی اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ نے جتنا مرضی جرم کیا ہو، آپ جس مرضی عدالت کے اندر سے آپ جو ہے وہ اشتہاری ہوں، جس مرضی عدالت میں آپ کو مفرور قرار دیا گیا ہو، یا عدالتوں میں آپ کے اوپر مقدمات چل رہے ہوں، آپ سرنڈر نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو طاقتور اور بڑا آدمی ہونا چاہیے، آپ کے لیے ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو ایک یہ تاثر جائے گا کہ گورنمنٹ کی ریٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، اداروں کی ریٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور پھر حکومت کو یہ بھی ڈر ہے کہ حکومت کے اوپر تنقید کریں گے۔ حکومت اس وقت کمزور پچ پہ ہے، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں پاکستان کے جتنے ہونے چاہیے تھے، کووڈ-19 کی وجہ سے بھی حالات نیچے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی نیچے جا رہے تھے۔ تو حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے اوپر اس وقت تنقید میاں نواز شریف صاحب کریں گے تو اس کا اثر پڑے گا اور اپوزیشن کو اس میں آکسیجن ملے گی۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں تقریر نہیں کرنے دینی چاہیے۔ ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ میاں صاحب کو بولنے دینا چاہیے۔ ان کا آرگومنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے میاں صاحب ایکسپوز ہو جائیں گے، یعنی وہ نہیں بول رہے، وہ خاموش ہیں، لوگ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا گیس ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے اندر کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو بولنے دینا چاہیے تاکہ وہ ایکسپوز ہوں۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ میاں صاحب کا بیانیہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں، یہ دوسری طرف کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں بولنے دینا چاہیے، اداروں پہ تنقید کرتے ہیں تو سب کو موقع مل جائے گا۔ دیکھا میاں صاحب کل بھی اداروں کے خلاف تھے، آج بھی اداروں کے خلاف ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف میاں صاحب بولتے ہیں۔ اور اگر وہ اداروں کے خلاف نہیں بولتے اور خالی عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ بیانیہ کدھر گیا، مجھے کیوں نکالا، یا ادارے یہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اداروں کے خلاف یعنی فوج، عدلیہ اور نیب کے خلاف اگر میاں صاحب بولتے ہیں تو یہ تنقید ہوگی ان کے اوپر کہ جناب یہ دیکھیں پھر اداروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے، دباؤ ڈالتے ہیں اور خود بھاگے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ تنقید نہیں کرتے، خالی عمران خان یا اس کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا دیکھیں انہوں نے اپنا بیانیہ بدل دیا، وہ کل تک جو بات کرتے تھے۔ تو دونوں حالات میں پولیٹیکل گین مل سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے بولنے پہ حکومت کو۔ تو یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب کو اس لیے بولنے دیا جائے۔ ایک بات یہ اس میں کہی گئی کہ بیماری کا میاں صاحب کا جو ایک بھانڈا ہے وہ پھوٹ جائے گا، وہ کل بولیں گے
بڑے عرصے سے بولے نہیں. جب بولیں گے بات کریں گے تو میاں نواز شریف صاحب کے بیماری کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے. لوگ کہیں گے کہ جی آپ بیماری کا علاج کروانے وہاں گئے تھے, پاکستان واپس آپ آگے کیس کا سامنا کر نہیں سکتے, آپ پالیٹکس کر سکتے ہیں, سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں, آن لائن آپ آگے خطاب کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں پھر ڈسکس ہوں گی. اور ان کی بیماری کا ایک مرتبہ پھر سے میاں نواز شریف صاحب کو بہت سارے ایسے سوالات کھڑے ہو جائیں گے جن کا ان کو جواب دینا پڑے گا. پھر ایک چیز اور یہ ہے کہ جب کوئی بولتا ہے تو بولنے میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے. جب کوئی خاموش ہوتا ہے تو ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہوتی ہے, ایک غبارہ ہوتا ہے جو بہت پھول کے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے, تو اس غبارے میں سے ہوا نکل سکتی ہے. دیکھیں جتنی دیر تک کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں بولتا نا تو اس کا ٹاک ٹائم جمع ہوتا رہتا ہے, پولیٹیکل ٹاک ٹائم. ایک لیڈر جتنے عرصے کے بعد بولتا ہے اتنے زیادہ غور سے سنا جاتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو اگر ابھی بولنے کا موقع دیا جائے اور بار بار بولنے کا موقع دیا جائے تو ان کا جو پولیٹیکل ٹاک ٹائم ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی عمران خان صاحب اگر ایک سال کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہیں تو لوگ بہت بڑی تعداد میں دیکھیں گے, لیکن اگر ہر دوسرے مہینے خطاب کرتے ہیں تو پھر لوگ کم تعداد میں دیکھیں گے, اور اگر ہر ہفتے خطاب کرتے ہیں تو لوگ بالکل ہی کم دیکھیں گے. تو اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کیونکہ بہت عرصے کے بعد بول رہے ہیں تو ان کو بار بار بولنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ بات بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تقریر کرنے دی جائے یا خطاب کرنے دیا جائے اور خطاب کو دکھایا جائے, کیمرہ اس کو نہ روکے, ان کا کہنا یہ تھا. لیکن ابھی یہ تو موقع پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا چل رہا ہے. فی الحال تو میڈیا کو غالباً یہ انسٹرکشن ہے کہ میاں صاحب کو فی الحال نہ دکھایا جائے. دیکھتے ہیں کہ ڈیسائیڈ فائنلی کیا ہوتا ہے. اپوزیشن کے لیے اس وقت یہ اے پی سی بلانا کیوں ضروری ہے, اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ آنے والے دنوں کا احتساب. اور آنے والے چند دنوں میں نے کچھ حکومت کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ پورا ایک جو پروسیجر تیار ہو رہا تھا, جو کورٹس تیار ہو رہی تھی, جہاں بہت تیزی سے نیب کے مقدمات سنے جانے تھے اور 90 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا تھا, وہاں پہ ایک ایک ہفتے کے اندر 2 پیشیاں لگنی تھی لیڈرز کی. وہ جو مہینے کا 1.5 مہینے کا ٹائم ملتا ہے وہ سلسلہ ختم ہو جانا تھا. تو 90 دن کے اندر انصاف والا جو معاملہ تھا وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنا کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے, اور وہ جو ایک پروسیجر شروع ہونے جا رہا ہے احتساب کا, اس کو متنازع بنایا جائے. تو اس پروسیجر سے پہلے اپوزیشن کا اکٹھے ہونا اور مشترکہ لائحہ عمل بنانا وہ بہت زیادہ ضروری تھا. اور زیادہ تر نیب کے حوالے سے ان کو تحفظات ہیں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے بھائی کا بھی نام آ گیا بیچ میں, وہ بھی بینیفیشل ہیں. فضل الرحمان صاحب بینیفیشری ہیں اس کے معاملے کے, اور نیب کا مقدمہ ان کے اوپر بھی ہے. پی ایم ایل این آپ کے سامنے پھنسی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی آپ کے سامنے پھنسی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آپ کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں, اتحادی کچھ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ سب چاہیں گے کہ اس کو دبا دیا جائے, لیکن اپوزیشن کا اکٹھا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ کل اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. اب یہ اپوزیشن لائحہ عمل کیا بنا سکتی ہے؟ ممکنہ طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں احتجاج کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, لیکن اس کے لیے کرونا وائرس میں لوگوں کو باہر نکالنا, یہ پھر ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ تھوڑا عرصہ پہلے تک بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پارٹی اور شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ہاتھ جوڑ کے عمران خان صاحب کو ہمارے پروگراموں میں کہہ رہے تھے, پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ملک بند کر دیں, خدا کا واسطہ ملک بند کر دیں, لوگوں کو باہر نہ نکالیں, لوگوں کو گھروں میں بند کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ملک کو پورے کو لاک ڈاؤن کریں ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا, لوگ مر جائیں گے کورونا سے. اور عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا عجیب چیزیں کر کے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نکل گیا کورونا سے. اب یہ کس منہ سے, جب کورونا کی ویو دوبارہ اٹھنا شروع ہوئی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہلکی سی آگے بڑھ رہی ہے, تو کس منہ سے یہ اپوزیشن کورونا کی وبا بڑھنے کے دوران لوگوں کو یہ کہیں گے کہ باہر نکلو احتجاج کرنا ہے, باہر نکلو جلسہ کرنا ہے, باہر نکلو جلوس نکالنا ہے. تو کورونا کے درمیان یا اس دوران میں یا اس وبا کے بڑھتے ہوئے ٹائم میں اپوزیشن کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ میڈیا نکال کے ان کے کلپ دکھائے گا کہ یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں لوگوں اپنے گھروں میں رہو, یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت خدا کا واسطہ عمران خان صاحب لاک ڈاؤن لگائیں. تو عمران خان صاحب کے پاس تو بڑا آسان جواب ہے کہ وہ لاک ڈاؤن لگا کے ان کو کہیں گھروں میں رہو, اور اگر یہ باہر نکلیں تو سی سی پی او لاہور تو تبدیل ہو گیا ہے, لاہور سے نون لیگ کو تو بہت تنگ کرے گا. اور پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ کا آپ کو آئیڈیا ہے پنجاب میں, فضل الرحمان صاحب اگر کے پی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پچھلی مرتبہ تو ان کو نہیں روکا, لیکن اس مرتبہ ان کو زبردستی روکنے کی کوشش بھی یہ حکومت کر سکتی ہے. تو اپوزیشن کے لیے بڑا مشکل ہے. تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ عوامی رابطہ مہم شروع کر سکتے ہیں اور لوگوں تک کمپین ایک چلا سکتے ہیں یا کوئی اعلامیہ جاری کر سکتے ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ پبلک کو اکٹھا کرنا اور ان کو لے کر چلنا یہ اس وقت ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ کورونا کی ایک نئی ویو بھی آ رہی ہے. تو یہ ہے وہ اے پی سی کا سارا سینیریو. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, پاکستان میں
فرقہ واریت کے معاملے کے اوپر باقاعدہ ایک لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی ہے. پچھلے دنوں میں نے جواب دیا تھا بھارت کے میجر آریہ کو، گورو آریہ کو، اور اس کے اوپر لوگوں کا بہت فیڈ بیک آیا تھا. لیکن اب بڑا سیریس ایشو ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں محرم الحرام کے دنوں میں بڑی آرگنائزڈ ایفرٹ کی گئی ہے اور اس کا ڈیٹا کولیکٹ کر لیا گیا ہے، اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے اس کا کچھ حصہ میرے ساتھ شیئر بھی ہوا ہے، اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی پاکستان میں شیعہ اور سنی مولویوں کے وہ جملے اکٹھے کیے گئے اور وہ جملے بنوائے بھی گئے لوگوں کو استعمال کر کے، کچھ پیسہ استعمال کر کے. جن جملوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان جملوں کے ذریعے سے پاکستان میں ایک فرقہ وارانہ لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی کہ ایک شیعہ سنی فساد پاکستان میں بڑے پیمانے پہ شروع ہو جائے. لیکن اس محرم الحرام میں الحمدللہ پاکستان بچ گیا، اور پاکستان کی ایجنسیز نے، پاکستان کی حکومتوں نے، پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں ان سب نے، پاکستان کی پولیس نے، سب نے بڑا ویجیلنٹ رہ کے بہت اچھا کام کیا. اور اس وجہ سے پاکستان میں فرقہ واریت اس مرتبہ اس طرح نہیں پھیل سکی جس طرح پلان کی گئی تھی. یہ پلان بھارت میں کیا گیا. 2018 میں انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے کچھ ٹویٹر کے اوپر اپنے اکاؤنٹ سے ان کو پاکستان کے اندر انجیکٹ کیا تھا، اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جن کو ہم پہلے جانتے نہیں تھے، نہ یہ پی ٹی آئی کے تھے، نہ یہ پی ایم ایل این کے تھے، نہ یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، نہ یہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے تھے. لیکن یہ بہت سارے اکاؤنٹس تھے جو آئے ایک دم پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کیا انہوں نے، اور پاکستان کے مختلف اکاؤنٹس کے ساتھ یہ جڑنا شروع ہو گئے. ان اکاؤنٹ سے وہ انفارمیشن بڑی حساس اور وہ کلپ کاٹ کے شیئر کی گئے جن کو سیاق و سباق سے ہٹا کے نکالا گیا. یعنی اگلا اور پچھلا جملہ نہیں سنانا، بیچ کا ایک متنازع جملہ نکالنا ہے، اس مولوی کا اور نکال کے چڑھا دینا، یا اس ذاکر کا نکال کے چڑھا دینا. اور کوشش یہ پاکستان میں ایک خانہ جنگی کی کیفیت بن جائے فرقہ واریت کی وجہ سے. کچھ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. اب جب ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جو 80% اکاؤنٹ تھے جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے تھے، ان میں سے 20% پاکستان کے اندر سے جو لوگ استعمال ہو گئے، نوجوان، عام لوگ جو گمراہ ہو گئے، جو اس فرقہ واریت کی رو کے اندر بہ گئے، جنہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالنا شروع کر دیا نہ سمجھی میں، بے وقوفی میں، اور وہ اس کا حصہ بن گئے یہ سمجھے بغیر کہ یہ دشمن کی ایک چال تھی. ہم شیعہ سنی اکٹھے رہ رہے ہیں صدیوں سے، ہمارا کوئی جھگڑا آپس میں نہیں ہے. ان کا اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، اپنے اپنے مسلک کے مطابق جیو، دوسرے کو چھیڑو نہ اور خود مداخلت بھی نہ کرو اور نہ کسی کو کرنے دو مداخلت. تو پاکستان میں تو یہ لوگ بڑے مثالی طریقے سے رہ سکتے ہیں اور ایک ایک محلے کے اندر اکٹھے رہتے ہیں، وہاں کبھی لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. لیکن اس مرتبہ اس کو پلان کیا گیا تھا جیسے ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے، فنڈنگ کی جاتی رہی ہے باقاعدہ، پہلے بھی سعودی عرب بھی کرتا رہا ہے، ایران بھی کرتا رہا ہے. لیکن اس مرتبہ سعودی عرب اور ایران نے نہیں کیا، اس مرتبہ انڈیا نے کیا ہے. اور جو انفارمیشن اب کولیکٹ ہوئی ہے اور جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے سوشل میڈیا سے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ 80% اکاؤنٹس جنہوں نے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے میں اپنا رول پلے کیا وہ پاکستان سے باہر تھے، اور ان میں سے زیادہ کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے. یعنی بھارتیوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کے لیے بے شمار فیک اکاؤنٹس استعمال کیے ہیں، اور وہ 80% اکاؤنٹس ہیں جو فرقہ واریت پاکستان میں پھیلا رہے تھے. 20% پاکستانی ہیں، 80% پاکستان سے باہر ہیں. تو ہمارے اندر کا پرابلم صرف 20% ہے، اور وہ بھی ان 80% لوگوں کی وجہ سے یا ان کی پروپیگنڈا کی وجہ سے ہم اس طرف کو بڑھے ہیں. تو یہ بہت سارے نئے اکاؤنٹ ہمارے سسٹم میں داخل ہوئے تھے، ہمیں ان کو پہچاننا ہوگا اور ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ کوئی ہمیں اکسا کے آپس میں لڑانے کی کوشش کرے تو کامیاب نہ ہو. اور یہ پروموٹ کیا گیا باقاعدہ، اور بھارت کی گورنمنٹ نے اس کے اندر انویسٹ کیا ہے. مودی کا اپنا میڈیا سیل جو ہے وہ اس خطے کا سب سے بڑا میڈیا سیل ہے. نریندر مودی کا میڈیا سیل اس پورے ایشیا کا سب سے تگڑا اور بڑا میڈیا سیل ہے، بے شمار اس کے پاس اکاؤنٹس ہیں. اسی طرح را جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں اس طرح ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. لیکن آپ غور کریں کہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی سائٹس ہیں دنیا بھر میں، وہ جارج فلائڈ ایک انڈیا میں مارا گیا تھا، امریکہ میں مارا گیا تھا جارج فلائڈ، جو ایک سیاہ فام امریکی تھا. تو اس کے اوپر آپ ویڈیو بناتے تھے تو وہ امریکن نہیں چلنے دیتے تھے اور اس کو ڈسکریج کرتے تھے. سوشل میڈیا کی سائٹس جو ہیں وہ اس کو ڈسکریج کرتی تھی. کشمیر پہ آپ بات کریں تو وہ ڈسکریج کرتے ہیں، اور انڈیا میں کسی معاملے کے اوپر آپ بات کریں تو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ بلاک کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں فرقہ واریت کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو کوئی اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی رپورٹ کریں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہیں. تو انہی کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو متفق رہنا ہے، متحد رہنا ہے اور اتحاد کو پروموٹ کرنا ہے.
اگر کوئی ایسی آپ ٹویٹ دیکھیں یا ایسا فیس بک کے اوپر آپ کوئی ایسا اس قسم کا پیغام دیکھیں یا یوٹیوب کے اوپر ایسا کوئی میسج دیکھیں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ چیز پہنچائیں، ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرقہ واریت کو اگر کوئی پروموٹ کر رہا ہے تو آپ جان جائیں کہ 80% امکانات ہے کہ وہ بھارتی ہے اور بھارت نے اس کو فنڈ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے ملک کے اندر ہونے والی لڑائی میں آپ کو حصہ نہیں ڈالنا، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ڈیٹا تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور باقاعدہ پاکستان کی ایجنسیز اب اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور منہ توڑ جواب تو وہ ان کو دیں گے انڈین